الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وباع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آخری پارے کی ایک چھوٹی سی صورت جس کا نام سورہ کوثر ہے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا جس میں حوض کوثر بھی ہے، نہر کوثر۔ فصل لربک وانحر، آپ اس عظیم نعمت کے بعد اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہی نامراد ہوگا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، فرمایا لا تصوموا فی هذه الایام، ان دنوں میں یعنی عید کے دنوں میں روزہ نہ رکھو، فإنها ایام اکل وشرب وباع، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مہمانی کے دن ہیں، قربانی کرو، اپنی قربانی کا گوشت کھاؤ، جو نہیں کر سکے غریب ان کو بھی دو، وہ بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی دو۔ اگر کوئی شخص عید کے دن، دوسرے دن، پہلے دن، تیسرے دن روزہ رکھے گا گنہگار ہوگا، حالانکہ روزہ تو بہت عبادت ہے۔ ماشاءاللہ آج مسلمانوں کا ایک عظیم تہوار ہے جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دو عیدیں عطا کی ہیں۔ ایک عید الفطر ہے، وہ بھی ایک عظیم عبادت، رکن، رمضان کے روزوں کے بعد اس کو واجب قرار دیا گیا ہے کہ اب خوشی مناؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی، روزے رکھے ہیں۔ یہ عید کی نماز بھی عید الاضحیٰ کے ایک عظیم رکن جس کو حج کہتے ہیں وہ اس میں ادا ہوتا ہے، قربانی ادا کی جاتی ہے۔ ان ایام میں بھی روزہ رکھنا صحیح نہیں، 10، 11، 12، 13 4 دن اور ایک چھوٹی عید کا دن، ان میں روزہ رکھنا منع ہے۔ تو عید الاضحیٰ مسلمانوں کا ایک عظیم تہوار ہے، اور اسلام کا کوئی بھی تہوار ہو، خواہ چھوٹی عید ہے یا بڑی، دو عیدیں ہیں، ان خوشی کے دنوں کو اسلام نے عبادت کی شکل میں یاد رکھنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ اللے تللے، ناچ گانے اور خرافات کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس شریعت میں یہی خوبی ہے، خوشی بھی ہو تو تب بھی عبادت کرنی ہے، پریشانی ہو تو تب بھی عبادت کرنی ہے۔ پریشانی آئے تو صبر کرنا ہے، عبادت ہے، خوشی آئے تو شکر کرنا ہے، اور کہیں کہیں شکر میں اللہ نے ہدایات دے دی ہیں کہ اب یہ فلانی نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے لہذا شکر ادا کرو، قربانی کرو۔ حج کر چکے ہو، عظیم رکن ادا کر دیا ہے، اب شکرانہ ادا کرو، قربانی کرو۔
حج کی قربانی ایک الگ حیثیت رکھتی ہے، وہ دم شکر ہوتا ہے حج کا، اور حج میں بھی قسمیں ہیں، جو جا کر صرف حج کرتا ہے عمرہ نہیں کرتا تو اس پر قربانی بھی نہیں ہے۔ حج کی قربانی کا عید الاضحیٰ کی قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک عبادت کے بعد دم شکر ہے، اس میں تو غلطیاں ہو جائیں تو اور بھی بکرے دینے ہیں۔ یہ جو قربانی ہوتی ہے عید الاضحیٰ پر، اس کا تعلق مالداری کے ساتھ ہے۔ جو شخص صاحب حیثیت ہے، گھر میں ایک ہے کئی ہیں، اور ساروں کی الگ الگ پونجی ہے، سب کماتے ہیں، اور عید کے دن ان 3 دنوں میں 1,35,000 روپے کی مالیت، گھر میں 5 افراد رکھتے ہیں، عاقل بالغ مسلمان ہیں، 5 کے 5 پر قربانی واجب ہے۔ عید کی قربانی کا تعلق انسان کی مالداری کے ساتھ ہے، اگر غریب ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے، اور مسلمان عاقل بالغ صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے۔ اس میں ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، 2 بندے بھی گھر میں ہو سکتے ہیں، بس ادھر ادھر فضول باتیں ہوتی رہتی ہیں، ایک گھر میں ایک ہی قربانی کافی ہے فلاں، اس حد تک حضرت بے شک اس پر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ تو صاحب حیثیت پر ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے جتنے افراد گھر میں ہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے، جن کے ہم مقلد ہیں، کہ جو مالدار شخص ہے گھر میں، اس پر تو قربانی واجب ہے ہی، وہ اپنے ماتحت بچوں کی طرف سے بھی قربانی کرے جو اس کی زیر کفالت ہیں، جیسے کہ فطرانے کا مسئلہ ہے، فطرانہ صاحب حیثیت نے دینا ہے نا، اور اس کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے بھی اس بندے نے فطرانہ دیتا ہوتا ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کا تو یہ مسلک ہے، اگرچہ فتویٰ اس پر ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے عاقل بالغ گھر میں، اس پر قربانی واجب ہے، باقی وہ چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی کرے تو اچھی بات ہے۔ دوسری بات، قربانی واجب ہے، بہت ساری چیزیں وہ سنت کے نام سے مشہور ہو جاتی ہیں جبکہ وہ ہوتی واجب ہیں، جیسے سنت ابراہیمی۔ سنت ابراہیمی کے اس وقت یہ ایک بات سامنے آئی، ایک عظیم واقعہ ہے، بڑا امتحان تھا، اور پھر دمبا نازل ہوا، اس لحاظ سے اس کو سنت کہا گیا۔ لیکن جب یہ بات کہی گئی کہ صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، تو سنت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے جیسے اب 3 سانس میں بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا سنت ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا تو خلاف اولا ہے، ایک دفعہ استغفر اللہ کہے گا تو وہ یہ کھڑے ہو کر پانی پینے والا گناہ معاف ہو جائے گا۔ سنت ہے، پگڑی باندھنا نہ کیا تو گنہگار نہیں ہے، بس نماز کی فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ خوشبو لگانا سنت ہے، نہ لگائی تو اتنا گناہ نہیں، سنت کا تو یہ مطلب ہوتا ہے۔ قربانی کو بس ایک نام کے لحاظ سے سنت ابراہیمی کہہ دیا گیا ہے، سنت ابراہیمی کہہ دیا گیا ہے واجب صاحب حیثیت پر۔ ایک بات، آپ پڑھے لکھے ہیں، میری بات سمجھ جائیں گے، ہر وہ جو حدیث میں حکم ہو، حدیث کے ذریعے سے حکم ہو، قرآن کے ذریعے سے حکم ہو، اور اس کے نہ کرنے پر ناراضگی کا اظہار آئے تو حکم سنت نہیں رہتا، واجب ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شریعت کا کام حکم جس کے نہ کرنے پر ناراضگی آئے، وعید آئے، وہ سنت نہیں رہتا، وہ واجب ہوتا ہے۔ دیکھو اب حدیث جس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے، من وجد ساعة لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا۔ جو شخص صاحب حیثیت ہے، قربانی کر سکتا ہے، اور اس کا ارادہ قربانی نہ کرنے کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ناراضگی ہے۔ صاحب حیثیت، دیکھو اسلام کی خوبی،
صاحب حیثیت شخص پر ہے جو کر سکتا ہے، اور غریب پر تو نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اصول شریعت ہے۔ ناراضگی کا اظہار ہو تو وہ چیز واجب ہوتی ہے۔ اگلی بات، قرآن مجید نے قربانی کا ذکر کیا ہے سورہ حج میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ۔ جہاں بھی سورہ حج میں قربانی کا ذکر ہے وہاں صیغہ امر ہے، صیغہ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ لیذکروا اسم اللہ، لیذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرو۔ من بہیمۃ الانعام، وہ چوپائے جن کو تم پالتے ہو، چوپائے 4 پاؤں والے، وہ حلال جانور جن کو تم پالتے ہو۔ حلال تو ہرن بھی ہے لیکن وہ پالا نہیں جاتا، اور اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اس میں گائے، بیل، نر مادہ، من الابل اثنین، من الماعز اثنین، من البقر اثنین، نر و مادہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جاموس بھینس، الجاموس من البقرہ، بھینس گائے کی نسل میں سے ہے۔ جس کو نہ سمجھ میں آئے تو دمبا کرے، اصل سنت ابراہیمی تو پھر دمبا ہے۔ پھر 5 کلو والا، مشکل سے 5 کلو جس میں گوشت نکلے گا نا جی دمبے کا، 50,000 روپیہ۔ کیا مسلمان، عبادت کے دنوں میں کیا چیز ہو رہی ہے دوستو؟ کوئی مناسب نفع تو اسلام اس کے حق میں ہے، لیکن یہ حد سے تجاوز۔ جس کا بس چلتا ہے زیادتی کرنے پر، امیر ہے، غریب ہے، افسر ہے، مل والا ہے، فلاں ہے، ریڑھی والا ہے، جس کا بس چلتا ہے زیادتی کرنے پر وہ زیادتی کرتا ہے، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ نے اپنا خوف عطا کیا ہے۔ نہ غریب کے لیے زیادتی جائز ہے، نہ امیر کے لیے زیادتی جائز ہے۔ اور وہ بڑی بڑی مچھلیاں جن کے قبضے میں ہے گھی، جن کے قبضے میں ہے آٹے، جن کے قبضے میں ہیں چینیاں، جن کے قبضے میں اور چیزیں ہیں، اور مالداری کی یہ حد ہے کہ دنیا کے 7 بر اعظموں میں ان کے گھر بھی ہیں، اور پھر بھی غریب کو لوٹتے جا رہے ہیں۔ جب دین سے انسان دور ہو تو درندہ ہوتا ہے۔ درندے کو کوئی نہیں پتہ ہوتا، جانور کو، یہ میرے مالک کی فصل ہے یا غیر کی۔ جب دین سے بندہ دور ہو تو درندہ ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے، جانور۔ اور قرآن تو کہتا ہے کہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور بھی اپنی تخلیق کا مقصد سمجھتا ہے، کوئی دودھ کے لیے، کوئی گوشت کے لیے۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو دین سے دور ہو گئے وہ جانور ہیں، بل ہم اضل، منو وزن اونٹ پر لاد دیا جاتا ہے اور خاموشی کے ساتھ اپنا وزن اٹھا کر چل پڑتا ہے۔ اسے پتہ ہے مجھے کس لیے پیدا کیا گیا، اس انسان کو نہیں پتہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا، اپنی ہدایات سے دور ہے۔ قرآن تو دستک دیتا ہے، غافل دلوں کو جگاتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو مکلف مخلوق بنایا، اور مقصد تخلیق یہ ہے کہ یہ ہماری مان کر چلیں۔ عبادت ہو، ارکان اسلام ہو، قربانی ہو، مارکیٹ ہو، دفتر ہو، کھیتی باڑی ہو، اسلام کی ہدایات ہیں، اس میں چلیں۔ تو قربانی واجب ہے، اور اس کی 2 باتیں بتائیں کہ اس میں ناراضگی آئی اور صیغہ امر کے ساتھ۔ اگلی بات، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے ہیں، 10 کے 10 سال قربانی کی ہے۔ اور آپ اکثر 2 دمبے کرتے تھے، پھر دعا کرتے تھے اللہ پاک ایک میرے لیے اور ایک میری اس امت کے لیے جو قربانی نہ کر سکے۔ اور اگلی بات، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، ذبح کرنا ہو یا
نہر یعنی اونٹ کو نہر کرنا ہو، آپ عیدگاہ میں کرتے تھے، عیدگاہ میں، کہ تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں اور یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ ہم نے اوپر 10 کلو واٹ لگایا ہے سولر، یہ جو مشترکہ چندہ آپ دیں گے وہ سولر کی مد میں ہے، جو مسجد میں اوپر لگ گئے، جو دن کو نظام چلتا ہے الحمدللہ یہ اسی سے ہے۔ تو ہر ساتھی مسجد کے لحاظ سے اخراجات کے طور پر ضرور مدد کیا کرے اپنی توفیق سے۔ دوسری حدیث ہو گئی کہ مسلح، کیونکہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، یہ جانور جس کو تم ذبح کرتے ہو یہ اللہ کی معرفت ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ دنیا بڑی پیچھے لگی ہوئی ہے، اتنا گاند ہو جاتا ہے، اتنے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، آپ نے پیدا کیے نا ضائع ہو جاتے ہیں، جس نے پیدا کیے اس نے حکم دیا ہے۔ تیسری بات، البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبع، رواہ مسلم۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، گائے میں نر و مادہ، بھینس نر و مادہ، اور اونٹ میں، رواہ مسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اگلی بات، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ روایت کرتے ہیں، الاضحیٰ بعد یومان، جو جس دن عید پڑھتے ہیں عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ اور بھی 2 دن ہیں قربانی کرنے کے، 10 ذی الحجہ 11 اور 12۔ 12 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے چھری پھر گئی، قربانی ہو گئی، جانور عیب دار نہ ہو، چھری تیز ہو، جانوروں کے سامنے نہ ذبح کیا جائے۔ اور ذبح سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 2 آیتیں پڑھنے کا تھا، ایک انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے اللہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، آپ پر ہمارا ایمان ہے، ہماری جان آپ کے لیے ہے، تو یہ قربانی بھی آپ کے لیے۔ دوسری آیت 8ویں پارے کی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، میرا نماز، روزہ، جانی، مالی، جو بھی عبادت ہے اللہ صرف آپ کے لیے ہے، اور یہ عقیدہ توحید ہے، عبادت نام کی چیز صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس میں ساری چیزوں کا ذکر ہو گیا، نماز کا، روزے کا، قربانی کا وغیرہ۔ اور تیسری بات کہ قربانی اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں انی وجہت والی آیت پڑھتے تھے، قل ان صلاتی۔ تیسری بات میں ساتھ ویسے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں، التحیات کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، ہر طرح کی عبادات، ذکر اذکار کی صورت میں ہو، صدقہ خیرات کی صورت میں ہو، نماز، روزے، قربانی، ہر طرح کی عبادات اللہ پاک آپ کے ہی لیے ہے، آپ کے نام کے لیے ہے، عبادت نام کی چیز۔ آپ قربانی کرتے، قبلہ رخ لٹاتے، باقاعدہ حکم دیتے چھری تیز کرو، خود ذبح کرتے، اصل تو خود ذبح کرنا چاہیے، اور بسم اللہ واللہ اکبر ذبح سے پہلے بھی، چھری چلاتے وقت بھی آپ پڑھتے۔ اور جیسے قربانی ہو جاتی تو آپ فرماتے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ اس قربانی کو قبول کر، جس طرح آپ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا۔ اور ہم کیسے دعا کریں گے؟ اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما، جن ساتھیوں کا حصہ ہے، جو شریک ہیں، یہ قربانی قبول فرما جیسے آپ نے اپنے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا، ہم گنہگاروں کی قربانی کو بھی قبول فرما۔ یہ دعا اس کے بعد۔ اور یہ جو حصے لکھے گئے ہیں نا، 3 حصے، یہ اچھی بات لکھی گئی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس میں غریب کا بھی حصہ، قرآن تو خود کہتا ہے نا اطعم القانع والمعتر کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، ذبح کرو اللہ کے نام پر، خود کھاؤ، سائل کو بھی دو،
جو غریب سوال نہیں کرتا اس کو بھی دو، اور یہ سوچتے نہیں ہو کہ اتنا بڑا جانور ہم نے کیسے تمہارے تابع کر دیا۔ جی تو سب کھاؤ، کھلاؤ دوسروں کو، کچا دو پکا کے دو، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ آپ کے حکم کی اتباع آپ میں دیکھنی ہے کہ اللہ کے حکم کی اتباع کتنی ہے۔ گوشت بھی آپ کے لیے، خون بھی آپ کے لیے، کھال بھی آپ کے لیے، سب ادھر ہی ہے۔ ہمیں آپ کی پرہیزگاری چیک کرنی ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ اللہ کے ہاں تمہارا گوشت جانور کا خون نہیں پہنچتا، تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ دیکھو سمجھتے نہیں ہو کتنا بڑا جانور ہم نے تمہارے کیسے تابع کر دیا۔ شکر بجا لاؤ، حکم کی اتباع میں آؤ، محسنین میں شمار ہو جاؤ۔ جو محسن اس نیک کو کہتے ہیں جس کو اللہ نظر آتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ محسن مقام احسان کیا ہے؟ ہر وہ کام جو عبادت کا ہے، جو بھی کر رہا ہے اس کو اللہ نظر آ رہا ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے لیے بڑی ریاستیں چاہیے۔ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ مقام احسان دوسرا یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہو کم از کم یہ مقام تو حاصل ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگلی بات 3 حصے میں نے کہا نا، اطمینان قلب ہے، فرض واجب نہیں، لیکن جو لکھا گیا ہے بہتر ہی لکھا گیا ہے، ورنہ تو دنیا پتہ نہیں اب بھی کرتی ہے۔ سٹور نہیں کرنا چاہیے، بس ٹھیک ہے، اسلام نے اجازت دی، تھوڑا بہت رکھیں۔ کھال کے بارے میں آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، اچھا ہے، مہنگا جانور ہے، ظاہر ہے اس کی کھال بھی بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ مصلی بنائیں، جانماز بنائیں، قالین بنائیں، کچھ بنائیں، آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے۔ کسی کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اور اگر یہ نہیں مصرف تو پھر یہ غریب کا مصرف ہے، خود بیچ دیں، غریب کو پیسے پہنچائیں، یا جو کوئی آتا ہے لینے اس کو دے دیں۔ اور جو مشترکہ قربانی والے لوگ ہیں، ذرہ برابر بھی ان کی نیت گڑبڑ نہ ہو، ایک کی بھی گڑبڑ ہوئی ساری قربانی خراب، سب کی اللہ کی رضا ہو۔ بس انسان تو دیکھتا ہے، سوچتا ہے یہ جانور اچھا ہی ہے، بعض دفعہ گوشت کم ہوتا ہے، بعض دفعہ گوشت زیادہ ہوتا ہے، دل میں اس طرح کی بات نہ ہو کہ اللہ کی رضا مقصد ہے، اور جتنا بھی ہے بس ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ سارا سال گوشت بندہ کھاتا ہی رہتا ہے، یہ ایک عبادت ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، یا کوئی ایسے ہی کہ چلو لوگ کر رہے ہیں، فلانے مذہب والے فرقے والے تو ہم بھی کریں۔ انا اعطیناک الکوثر، آپ کو اے نبی ہم نے خیر کثیر عطا کیا، فصلی لربک، آپ نماز پڑھیں۔ یہاں سے لوگوں نے، علماء نے لکھا ہے نماز عید الاضحیٰ مراد ہے، عید الاضحیٰ کے بعد، نماز کی ادائیگی کے بعد قربانی کرنی ہے۔ اگر کسی نے پہلے قربانی کر دی عید سے پہلے تو قربانی نہیں ہوگی، گوشت کھانا حلال ہے۔ قربانی اپنے عید کے بعد دوبارہ کرے۔ قربانی ایک عبادت ہے، اس کی جو شرائط ہیں، اب ظہر کی نماز کا وقت 12:15 پر 10 منٹ پر داخل ہو رہا ہے، لیکن بابو مصروف ہے، 11 بجے ہی ظہر کی پڑھ کے کہیں دفتر کہیں چلا جاتا ہے تو وقت ہی نہیں ہوا۔ دیکھو دین سیکھنا ہے، دین والوں سے سیکھا جاتا ہے، طب والوں سے سیکھا جائے گا، کھانا پکانا اس سے سیکھا جائے گا جو کھانا پکانا جانتا ہے۔ دین والے بندے سے، عالم سے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں جانتے تھے، کئی طرح کی جہالتوں میں وہ مبتلا تھے، آئے حلقہ بگوش اسلام ہوئے، نبی کی شاگردی اختیار کی اور دین سیکھا، جانیں کھپا دی۔ اور اقبال مرحوم تو کہتا ہے نا، جو خود نہ تھے راہ پہ، فرمایا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وادی سے گزرتے ہیں،
خلافت کا زمانہ ہوتا ہے، رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے پوچھا امیر المؤمنین روتے کیوں ہو؟ فرمایا کوئی پریشانی نہیں، روتا اس لیے ہوں خوشی کے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ ابن خطاب عمر اس وادی میں اپنے مویشیوں کو چرایا کرتا تھا، مویشیاں عمر نہیں سنبھال سکتا تھا اور باپ ڈانٹتا تھا کہ عمر تم مویشیاں نہیں سنبھال سکتے ہو، زندگی کیسے گزارو گے؟ کاش میرا والد آج زندہ ہوتا، دیکھتا نا جس ہستی کے غلامی میں آئے ہم آج 12 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہے ہیں، جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بات یہ ہے دوستو کہ دین پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ یہ جملہ ایک روایتی جملہ نہیں، حقیقی جملہ ہے۔ جو بندہ بھی مسلمان ہے اور دین سے دور ہے، جتنا دین سے دور ہے اتنا پریشان ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے جائزہ لے، جتنا وہ شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہے اتنا اللہ اس کو سکون عطا کر رہا ہے، جتنا وہ رسم و رواج میں جا رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے نا جی، اتنا پریشان ہے۔ غور کرے گا تو میرے اس جملے کے بعد اس کو نتیجہ ملے گا۔ دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے صرف دین میں رکھی۔ کچھ نہ تھے صحابہ اور کیسر و کسرا کہ عوام ان کے پاؤں چومنے لگ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ مولوی اگر لیٹ ہو جائے نا تو ایک دفعہ لوگ مجھے بھی دیکھتے ہیں، پھر دوسری دفعہ گھڑی کو دیکھتے ہیں، مولوی صاحب کو سمجھاتے ہیں کہ مولوی صاحب لیٹ ہو رہے ہو، تو آپ ابھی آ رہے ہو ہیں، ادھر دیکھو نا ابھی آ رہے ہیں۔ مقتدی خود لیٹ آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ تو بابو جو ہوا، اور امام صاحب تمہاری خاطر کہ لیٹ آ گئے تو وہ ان کی بھی نماز کہیں ضائع نہ ہو، عید کے بعد تو اس کا نعم البدل بھی کوئی نہیں ہے، خود لیٹ آئے نا جی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مولوی اتنا مسکین ہے بیچارہ کہ اس کا لیٹ ہونا بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے کہ جو ابھی نہا کر خوشبو لگا کے آ رہے ہیں عید سے کہیں نہ رہ نہ جائیں۔ دیکھو بھائی دوستو، عید الاضحیٰ 2 رکعت بما زید تکبیرات واجبات کے، پیچھے اس امام کے منہ قبلے کی طرف اللہ اکبر، امام صاحب اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی کہیں گے، پھر اس کے بعد امام صاحب ثنا پڑے گا، پھر اللہ اکبر کہے گا، کانوں کو ہاتھ لگائے گا، آپ نے بھی لگانے، اللہ اکبر کہیں گے۔ 3 دفعہ ایسا ہوگا۔ امام صاحب جہرن الحمد شریف پڑھیں گے، آپ لوگ سنیں گے، وہ کوئی سورت پڑھیں گے، آپ لوگ سنیں گے، رکوع ہوگا، سجدے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں امام اٹھ کر الحمد شریف پڑھے گا، سورت پڑھے گا، آپ سنیں گے، پھر امام 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی کہیں گے، کانوں کو بھی ہاتھ لگائیں گے۔ چوتھی مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو رکوع میں جانا ہے، نماز مکمل ہو گئی۔ دیکھو قدرت کا نظام ہے، جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے نماز بعد میں ہے، اور عید کی نماز میں نماز پہلے ہے اور خطبہ بعد میں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شریعت اس نام کا ہے، اس بات کا نام ہے کہ اللہ اور رسول کی اتباع میں آپ نے رہنا ہے، جیسے وہ حکم کرے اس کے مطابق عمل کرنا اسلام ہے۔ صفحے درست کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر نماز میں اذان ہے، اقامت ہے، جمعے میں 2 اذانیں ہیں اور اس میں اذان اقامت مسنون نہیں ہے۔ صفحے درست کر لیں۔ نماز کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، نیت اپنی کر لیں جو سمجھایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وعلی من تبعہم اجمعین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد فاعلموا ان یومکم ھذا یوم عید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل قوم عید فھذا عیدنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد بعدد من صلی وصام وصل كذلك على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى عباد اللہ الصالحین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقضاهم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر المجاہدین فی عالم الاسلام خصوصاً فی فلسطین اللہم اکفناہم بما شئت اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت تعادلوا عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و اعز و اجل و اتم و اہم و اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد حدیث میں آتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو نیکی کا کام پسند ہے وہ یہ کہ اپنے جانوروں کی قربانیوں میں مصروف ہو جاؤ جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما۔ جو عید کی نماز کی ادائیگی پر انعامات بتائے گئے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کی سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یا اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو قرضوں میں پھنسے ہیں ان کی غیبی مدد فرما، جو بے روزگار پھر رہے ہیں رزق حلال کے روزگار عطا فرما۔
بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد ہے ملک و ملت کے لیے، اسلام کے لیے قبول فرما، جن گھروں میں رشتے جوان ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے بہترین رشتوں کا انتخاب فرما۔ یا رب العالمین، جو ساتھی حج پر تشریف لے جا چکے ہیں ان کے ارکان کی ادائیگیوں کو قبول و منظور فرما، اپنے اپنے ملکوں اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ یا اللہ ان کو واپس بنا۔ یا رب العالمین، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر چکے ہیں، آج کر رہے ہیں، پھر کریں گے، کل کریں گے، یا اللہ سب کی نمازوں کو قبول فرما، جو قربانیاں کر رہے ہیں سب کی قربانیوں کو قبول و منظور فرما۔ عالم اسلام کو یا اللہ شان و شوکت نصیب فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو کوئی آخرت کی فکر عطا فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کی یا اللہ توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم فرما، دلوں کو پھیرنے والا تو ہی ہے، یا اللہ ہمیں جذبہ جہاد اور بہادری والا دل نصیب فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ہمیں مدد کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی مظلوموں کی مدد فرما، کون کے لیے فرشتے نازل فرما۔ مسلمان تو ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھے ہیں، صرف خبریں سننے کے لیے رہ گئے ہیں، یا اللہ ان بیچارے مظلوموں کی اپنی غیبی مدد فرما، اپنی قوت کاملہ سے، یا اللہ اپنی صفت قاہرہ سے ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہر طرح کی خیر و عافیت نصیب فرما، ہر طرح کے فتن، حاسدین کی حسد، شرارتیوں کی شر سے ہم سب کو بھی، ہمارے ملک کو بھی، عالم اسلام کو محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، آپ کے در کے سوالی ہے، ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری طرف سے سب نماز